बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन के साथ पीटीआई के बिहाफ से मैंने और डॉक्टर बाबर रवान साहब ने एक मीटिंग कर ली। मीटिंग हमारी रिक्वेस्ट पे हुई थी। कल हमने दरख्वास्त दे दी थी इलेक्शन कमीशन को कि हमारा डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के सामने मिलना चाहता है ताकि जो चार्टर ऑफ डिमांड हमने पहले दिया है उसको हम फॉर्मली सबमिट कर ले। इलेक्शन कमीशन वाज काइंड इनफ, हमें आज मौका मिला था 9:30 से 10:15 बजे तक हमारी मुलाकात हुई, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और सारे मेंबरान साहिबान थे। पीटीआई के बिहाफ से हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को दिया है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ये इक़दामात बहुत ज़रूरी है। और उसकी असल वजह ये कि अगर पीटीआई को आपने लो करना है, जो हर सूरत में पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और फ्री इलेक्शन के लिए ये इक़दामात बहुत ज़रूरी है। उस चार्टर ऑफ डिमांड पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब के दस्तखतों से मैंने और बाबर रवान साहब ने फॉर्मली इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर दिया था, जबकि हमने इनको इन राइटिंग भी पहले दिया था। उसके कुछ पॉइंट्स जिस पे हमारी तफसीली गुफ्तगू इलेक्शन कमीशन के साथ हुई, मैं उसका जिक्र करता हूँ। पहला, हम इलेक्शन कमीशन के सामने ये नुक्ता लेके आए हैं कि हमारे वर्कर, सपोर्टर, पार्टी एक्टिविस्ट को कहीं भी मीटिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही। परमिशन की अप्लाई करते हैं तो या रिफ्यूज़ किया जाता है, डिले किया जाता है, और अगर परमिशन मिल भी जाए, इवन हाई कोर्ट की तरफ से भी इजाज़त हो, तो फिर भी हमें मीटिंग नहीं दी जा रही। और अगर मीटिंग का अरेंज कर देते वो भी प्राइवेट घर में, तो हमारी कुर्सियां उठाई जा रही हैं, जिस तरह आप लोगों ने देखा है मानसहरा में हुआ है। हम इलेक्शन कमीशन के सामने ये भी लेके आए कि हमारे एक्टिविस्ट की लिस्टें बनाई जा रही है और उनको हरास किया जा रहा है। फोर्स डिसअपेयरेंस भी है। पीटीआई के फ्लैग्स और प्रिंटिंग मटेरियल की इजाज़त नहीं है, जहां जाते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। उन लोगों को हरास किया जाता है जो इवन पीटीआई के फ्लैग्स प्रिंट करते हैं। हमने उनको ये भी नोटिस लेके आया कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर चुके हैं, लिहाजा आपके पास इख्तियारात है इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद, और आपको पास इख्तियारात है पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनेजमेंट के हिसाब से। लिहाजा इलेक्शन कमीशन से हमने मुतालिबा किया है कि आप एक नोटिफिकेशन इशू कर ले, सारे मुल्क के पुलिस और बाकी इदारों को डायरेक्ट करे कि हमारे लॉफुल एक्टिविटीज़ में अगर हम परमिशन ले तो उसको रिस्ट्रेन न करे, और हमें कानून और आईन के मुताबिक फ्री फेयर इलेक्शन में फेयर पार्टिसिपेशन की इजाज़त दी जाए। इलेक्शन कमीशन को हमने ये भी नोटिस में लेके आया कि इलीगली केयर टेकर गवर्नमेंट 29 बिलियन रुपीज़ रिलीज़ कर रही है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है, और जब ख़ासकर इलेक्शन डेट भी अनाउंस हुआ हो, किसी भी डेवलपमेंट के लिए इतना फ़ंड इशू करना फ्री रिगिंग ऑफ द इलेक्शन में आएगा, लिहाजा इसको रिस्ट्रेन किया जाए। पहले भी फेडरल गवर्नमेंट ने 51 बिलियन रुपीज़ इशू किए थे, वो भी हम इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए हैं। इसके साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन के सामने ये भी नोटिस में लेके आए कि जो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कोस कंपनीज़ है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो चेयरमैन हैं, वो इस वक्त PMLN के कैंडिडेट है इलेक्शन लड़ने के लिए, और वो हर जगह पोल दे रहे हैं, बिजली के पोल दे रहे हैं, तारे दे रहे हैं, एनर्जाइज करा रहे हैं। हम इलेक्शन के नोटिस में ये भी लाना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने वीडियो भी देखा है जो पॉलिटिकल लीडर के साथ PML के सेक्रेटरी एनर्जी लंगड़ियाल साहब मुलाकात कर रहे हैं, और वो डेली बेसिस पे जहाँ जहाँ भी हो सकता है तो सारे इलेक्ट्रिक चीज़ें, वो पोल्स इशू करवा रहे हैं। ये भी हम इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए कि ये फ्री रीडिंग में, लिहाजा आप इसके ख़िलाफ़ इक़दामात करें। सबसे बड़ी बात जो हम इलेक्शन कमीशन के सामने लेके आए हैं वो ये कि हमारा सिंबल का जो केस था वो 30 तारीख को ओरली अनाउंस हुआ था, फिर वो डिटेल ऑर्डर के लिए पेंडिंग था। उसके बाद हमने 18 अक्टूबर को भी एक रिक्वेस्ट कर ली
اس کے بعد 30 اکتوبر کو بھی ریکویسٹ کر دی، وہ آرڈر امیڈیٹلی ریلیز ہونا چاہیے تاکہ یہ شکوک و شبہات بھی ختم ہو جائے اور ہم بھی آگے بڑھے کہ بیٹ ہمارا نشان ہے اور یہ بیلٹ پیپر پہ انشاءاللہ رہے گا۔ نشان کے سلسلے میں ہم بہت مشکور ہیں الیکشن کمیشن کے کہ آج انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ڈیٹیل آرڈر آئے گا، لیکن بیٹ آپ کا نشان ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے فرمایا کہ الیکشن کا ڈیٹ دینے سے پہلے یہاں بڑے سارے میڈیا کے لوگ تھے تو انہوں نے خود اس کا اظہار کیا تھا میڈیا کے سامنے۔ ہمیں امید ہے بیٹ کا مسئلہ ان کے کہنے کے مطابق انشاءاللہ 2 دن میں ریزالو ہو جائے گا، اور یہ گزارشات ہم الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں باور کرایا کہ اس کے مد میں انشاءاللہ اپروپریٹ آرڈر ایشو ہوگا اور پراپر ڈائریکشن انشاءاللہ تعالیٰ دی جائے گی 1 یا 2 دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھو، چیئرمین مائنس کرنے کا کسی کی مجال نہیں ہے، کوئی چیئرمین مائنس نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، انشاءاللہ پی ٹی آئی کے چیئرمین رہیں گے، اور وہ چاہے جیل میں ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ ناکرد جرم میں سزا کے طور پر، وکٹمائزیشن کے طور پر جیل میں رکھا گیا ہے، چاہے وہ جیل میں ہے چاہے وہ باہر ہے، وہی لیڈر ہے اور وہی چیئرمین انشاءاللہ وہی لیڈ کریں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں اور کافی زیادہ ان کے حوالے سے بولتے بھی رہے ہیں، ابھی بھی آپ کو امید ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دے گا؟ الیکشن کمیشن دیکھیں، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے آئینی، ہم نے آج ان کو آئینی ذمہ داری یاد کروائی ہے اور جو یقین دہانی ہماری کرائی گئی ہے، ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ ہمیں یہ یقین دہانی ضرور کرائی گئی ہے کہ انشاءاللہ الیکشن کمیشن ہر وہ اقدام کرے گا، ہر وہ سٹیپ اٹھائے گا جو فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ضروری ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں الیکشن کمیشن آپ کو انتخابی مہم جو ہے آپ کے سارے امیدواروں کو چلوانے میں کامیاب ہو سکے گا؟ ان کے آرڈرز پر عمل درآمد ہوگا؟ آپ کو آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا ماحول کیسا لگا؟ میٹنگ ماحول بہت اچھے ماحول میں ہوا ہے، سارے ممبران صاحبان نے شرکت کی جو ہم مشکور ہے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ان کو ہیڈ کیا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے میں اور بابر روان صاحب موجود تھے اور ان کے ساتھ سرحاصل گفتگو سارے ایشوز پہ ہوئی ہے۔ جو ہم نے اس قسم کے ڈیلیگیشن اور یہ چارٹر آف ڈیمانڈ کا ذکر ہم نے سارے پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے 11 اکتوبر کو کیا تھا جب ہم کوڈ آف کنڈکٹ وضع کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس وقت چیف الیکشن کمیشن نے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ کی اپلیکیشن آ جائے چارٹر آف ڈیمانڈ کے سلسلے میں اور آپ کا ڈیلیگیشن اگر ہمارے ساتھ ملنا چاہے تو ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے۔ تو بڑے اچھے ماحول میں میٹنگ ہوئی ہے اور یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ فیوچر میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ، امید ہے الیکشن کمیشن یہ اقدامات کرے گی، لیکن جتنی جلد سے جلد کرے تو بہتر ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کتنی دیر کی ملاقات تھی اور یہ جو عام تاثر پایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے آپ کو لگا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی ایسا عمل سامنے نہیں، اب دیکھیں آج کی میٹنگ ہماری 45 منٹس رہی ہے، سارے ایشوز پہ ہماری بات ہوئی ہے اور ہمیں کوئی ایسا نہیں لگا کہ الیکشن کمیشن نے کوئی ایسی ہمیں اگنور کیا ہو جس سے ہمیں یہ تاثر ملے کہ وہ ہمارے خلاف باعث ہے۔ کن کن موضوعات کی طرف یہ میں نے جو ذکر کیا چارٹر آف ڈیمانڈ پہ ہم نے دیا ہے کہ ہمارے ورکر سپورٹر اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے، ہمیں پارٹیسپیشن کی اجازت دی جائے، ہمیں انلیگلی ریسٹرین نہ کیا جائے اپنے حق ایکسرسائز کرنے میں۔ جب ہم قانون کے مطابق اجازت لیتے ہیں تو اس کو ابورٹ نہ کیا جائے، اس کو ختم نہ کیا جائے، اس میں جو ہے مداخلت نہ کی جائے۔ بیرسٹر صاحب، الیکشن کمیشن آپ کو کتنا مضبوط ادارہ نظر آتا ہے کہ جس کی جانب سے ایک عمران خان کی پیشی کے لیے ایک آرڈر جاری کیا جاتا ہے اور اس پر عمل درآمد جو نگراں سیٹ اپ وہ نہیں کر پاتا؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے بہرحال، اور الیکشن کمیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اور ان کے ممبران صاحبان بیٹھے ہوں، یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں ان کو یہ بات تو ضرور ان کے ذہن میں لاؤں گا آپ کی وساطت سے کہ انڈیا میں 2 ممبرز ہیں اور ایک ان کا کمشنر ہے، چیف الیکشن کمشنر ہے۔ اگر وہ 3 ممبران صاحبان اپنے 1.3 بلین لوگوں کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکتا ہے تو بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ اگر ہم 25 کروڑ عوام کے لیے ہمارے 5 ممبران صاحبان جو ہے نا فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کرا سکے۔ مجھے امید ویسے ہے آج کی میٹنگ سے کہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ویسے تو آئینی طور پر نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ماتحت ہوتے ہیں، تو چیف الیکشن کمشنر کا وزیر اعظم ہاؤس میں جا کر ملاقات کرنا کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے میں تو یہ اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو صدر سے بھی ملنا چاہیے تھا جب انہوں نے بلایا تھا، لیکن بہرحال کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اگر وزیر اعظم بھی ہے تو وہ بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے تو ہیڈ ہے، اگر وہ انتظامی امور کے لیے ملنا چاہتے ہیں تو اس پہ کوئی آبجیکشن میں نہیں ہے، پارٹی کی طرف سے ابھی کوئی ایسا موقف بھی نہیں آیا، تو ایز اے ترجمان میں کچھ زیادہ نہیں بول سکتا۔ بیرسٹر صاحب بتائیے گا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائے جانے کی جو باتیں چل رہی ہیں، اگر پی ٹی آئی کو دعوت نامہ دیا گیا تو پی ٹی آئی جائے گی؟ دیکھیں اس پہ میری پارٹی موقف دے گی انشاءاللہ تعالی، اگر دعوت نامہ دیا، ادروائز ڈائلاگ تو ہونے چاہیے۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ ہو گیا کوئی چیز رہتا نہیں پارٹی کی بات، ہاں جی۔